فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 227، 18واں باب۔ حضرت مسلم بن عقیل کی باجانب کوفہ روانگی اور شہادت۔ حضرت امام حسین نے اہل کوفہ کے آخری دو قاصدوں حانی اور سعید کے ہاتھ ان کے خطوط کا وہ جواب باثواب دے کر جو اسی کتاب کے 16ویں باب میں درج کیا جا چکا ہے روانہ کر دیا۔ اس جواب کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے جناب مسلم کو حرب و ضرب اور تسخیر کوفہ کے لیے روانہ نہیں فرمایا، بلکہ صرف وہاں کے لوگوں کے صحیح حالات و خیالات کا جائزہ لینے اور پھر صورتحال کی جناب کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال ان کو روانہ کرنے کے بعد نیمہ ماہ رمضان المبارک سن 60 ہجری کو قیس بن مصر صدادی اور عمارہ بن عبداللہ سلولی اور عبد الرحمن الزدی کے ہمراہ، جو کہ اہل کوفہ کے نامور تھے، جناب مسلم بن عقیل کو بھی روانہ کر دیا۔ اسی مذکورہ بالا خط میں جناب نے جناب مسلم کے متعلق جو الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ ان سے جناب مسلم کی شخصی عظمت و جلالت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جناب سید الشہداء نے جناب مسلم کو تقوی اختیار کیے رکھنے اور اپنے مشن کو مخفی رکھنے اور حالات سازگار ہوں تو اس کی جلدی اطلاع دینے کا حکم دے کر روانہ فرمایا۔ جناب مسلم آپ سے رخصت ہو کر ان حضرات کی ہمراہی میں مدینہ رسول پہنچے، مسجد نبوی میں نماز کی چند رکعتیں پڑھیں، پھر اپنے بعض اعزاء و اقارب سے الوداع کیا۔ قبیلہ قیس کے 2 راستہ شناس آدمی اجرت پر ساتھ لی اور کوفے کی طرف 6 آدمیوں کا یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہو گیا۔ تھوڑا راستہ ہی طے کیا تھا کہ سوئے اتفاق سے خود راہبر راہ گم کر بیٹھے اور ریگستان عرب کا چکر لگانے لگے، اور بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ کر جہاں سے صحیح راستے کے نشانات نظر آ رہے تھے، انہوں نے حضرت مسلم کو ہاتھوں سے اشارہ کر کے راستے کی نشاندہی کی اور اس کے بعد شدید پیاس سے نڈھال ہو کر گر پڑے اور جاں بحق ہو گئے۔ قرائن حالیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسلم اور ان کے ساتھی بھی صعوبت سفر اور شدت پیاس سے کچھ اس طرح نڈھال ہو چکے تھے کہ وہ ان مرنے والوں کی کوئی دیکھ بھال اور امداد نہ کر سکے۔ جناب مسلم اور ان کے دیگر ہمراہیوں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو وادی خیبت کے ایک آباد چشمہ معروف مضیق تک پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر قیام فرمایا اور قیس بن مصر صدادی کے ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک مکتوب ارسال کیا، جس میں اپنی تکلیف سفر، شدت پیاس سے بلک کر ہمراہیوں کے مر جانے اور اپنے آپ کو بمشکل تمام مضیق کے مقام تک پہنچانے کے واقعات لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناخوشگوار تاثرات قلم بند کر کے آگے بڑھنے کے متعلق تردد کا اظہار بھی کیا۔ لیکن جب ادھر سے امام عالی مقام کا کوفہ جانے کے متعلق تاکیدی حکم نامہ پہنچ گیا تو اس نے جناب مسلم کو آگے اور روانہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ جناب روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے بنی طے کے ایک چشمے کے پاس پہنچے، وہاں کچھ دیر قیام فرمایا، پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک شخص شکار کے کھیلنے میں مشغول ہے۔ جناب نے دیکھا کہ اس شخص نے ہرن کو تیر مارا ہے جس نے اسے نڈھال کر دیا، یہاں تک کہ صیاد نے اسے پکڑ لیا۔ جناب مسلم نے فال نیک لیتے ہوئے فرمایا، ہم بھی اسی طرح اپنے دشمنوں پر ظفریاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح منازل سفر طے کرتے ہوئے 5 شوال کو کوفے میں وارد ہوئے۔
کتاب کا حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4۔ اور مختار بن عبید اللہ ثقفی کے گھر میں رحل اقامت ڈالا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 217، نفس المحموم صفحہ نمبر 43، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267 عاشر بہار صفحہ نمبر 176 وغیرہ۔ قرائن و شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً سلیمان بن سرد خزائی کوفے میں موجود نہیں تھے، ورنہ ضرور جناب مسلم انہی کے گھر میں قیام فرماتے، کیونکہ وہ ایک علاوہ ایک مقتدر اور صاحب حیثیت ہونے کے اس تحریک کے قالب کی جان اور روح رواں بھی تھے۔ مختار کے گھر جناب مسلم کے قیام کرنے سے مختار کے حسن حال پر کافی حد تک روشنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مختار محب اہل بیت اور قابل اعتماد نہ ہوتے تو جناب مسلم ہرگز ان کے گھر قیام نہ فرماتے، اور نہ ہی مومنین کوفہ اس پر رضامند ہوتے۔ ہاں، مروج الذہب کے بیان سے مستفاد ہوتا ہے کہ مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4 مصر کہ جناب اوسجہ غالباً مسلم بن اوسجہ مراد ہے کہ گھر میں قیام کیا، مگر مشہور یہی ہے جو ہم نے اوپر لکھ دیا ہے۔ جناب مسلم کے کوفے پہنچنے کی خبر تمام شہر میں جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن پھیل گئی، اور لوگ جوک در جوک جناب کی ملاقات و زیارت کے لیے حاضر خدمت ہونے لگے۔ جب کافی لوگ جمع ہو گئے تو جناب مسلم نے حضرت سید الشہداء کا مکتوب گرامی جو اہل کوفہ کے نام تھا پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے بڑا اچھا اثر لیا، اور بعض لوگ تو شدت تاثرات سے رونے لگے، اور اسی جوش و خروش کے عالم میں بعض حضرات نے اپنے قلبی تاثرات کا اظہار بھی کیا۔ چنانچہ عابس بن شبیب شاکری نے حمد و ثنا خدا کے بعد کہا، میں دوسرے لوگوں کے متعلق آپ سے کچھ نہیں کہتا، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ کر آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں تو آپ کو صرف وہ بات بتاتا ہوں جس کا میں نے پکا ارادہ کر رکھا ہے، اور یہ ہے کہ خدا کی قسم آپ جب بھی مجھے بلائیں گے تو میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا، اور آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ شمشیر زنی کرتا ہوا بارگاہ خدا میں پہنچ جاؤں، اور اس سے میرا مقصد صرف خوشنودی خدا حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے کھڑے ہو کر عابس کو داد دیتے ہوئے کہا، خدا تم پر رحم کرے، تم نے بہت مختصر اور عمدہ الفاظ میں اپنے معافی الضمیر کو ادا کیا ہے۔ پھر فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، کہ میرا بھی یہی نظریہ ہے جو اس عابس کا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعید حنفی نے بھی ایسے ہی پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199، نفس المحموم صفحہ نمبر 93 وغیرہ۔ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ چند دنوں میں بنا بر مشہور 18,000 اور باروایت مناقب شہر ابن عاشوب 25,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی۔ حوالے کتاب کے لیے ارشاد صفحہ نمبر 218، ملحوف صفحہ نمبر 218، عاشر بہار صفحہ نمبر 176 وغیرہ۔ چنانچہ جناب مسلم نے 18,000 آدمیوں کے بیعت کرنے اور حالات اور فضا کے سازگار ہونے کی کیفیت لکھ کر حضرت سید الشہداء سے جلدی تشریف لانے کی استدعا پر مشتمل ایک خط ان کو مکہ روانہ کیا۔ حمد و ثناء خدا کے بعد کبھی پیشرو اپنے اہل و عیال سے جھوٹ نہیں بولتا۔ تمام اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں۔ 18,000 نفوس نے میری بیعت کر لی ہے۔ میرا مکتوب پڑھتے ہی آپ جلد تشریف لے آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ خط جناب مسلم نے عابس بن ابی شبیب شاکری اور قیس بن میسر صداوی کے ہاتھ روانہ کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 59۔ یہ حضرت مسلم کی شہادت سے 27 روز قبل تقریباً 12 ذی سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 43۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔
نہ تو جناب مسلم نے حکومت وقت سے کوئی تعارض کیا اور نہ دارالامارہ پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ کیا، جس سے ظاہر ہے کہ حضرت سید الشہداء نے ان کو صرف طالبان رشد و ہدایت کی مذہبی اور اخلاقی اصلاح کرنے کی خاطر ان کے حالات و خیالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ انہیں ان لوگوں کی سلطنت سے کوئی سروکار نہیں، ورنہ اگر کوئی شورش پسند آدمی ہوتا تو سب سے پہلے دارالامارہ پر قبضہ کرنے کی فکر کرتا۔ نعمان بن بشیر حاکم کوفہ۔ دوسری طرف مقامی حکومت کا رویہ بھی نرم معلوم ہوتا ہے۔ کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے، جو معاویہ کے وقت میں کوفے کا گورنر تھا۔ بعد میں یزید نے بھی اسے اس عہدے پر بحال رکھا۔ یہ شخص قدر صلح جو اور سلامتی پسند تھا۔ البتہ جب حاکم کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ جناب مسلم کی خدمت میں آتے اور جاتے ہیں اور وہ امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو اس نے منبر پر جا کر ایک جاندار تقریر کی، مگر اس سے بھی اس کی صلح جوئی کا جوہر نمایاں نظر آتا ہے۔ حمد و ثناء الہی کے بعد کہا، اے خدا کے بندو، فتنہ و فساد اور باہمی انتشار و خلفشار سے اجتناب کرو، کیونکہ ایسا کرنے میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں، خون بہتے ہیں اور مال تباہ ہوتے ہیں۔ میرا رویہ تو یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے جنگ نہیں کرے گا، میں بھی اس سے جنگ نہیں کروں گا، نہ میں تمہارے خوابیدہ کو بیدار کروں گا اور نہ ہی محض بدگمانیوں اور غلط تہمتوں پر تمہارا مواخذہ کروں گا۔ لیکن اگر تم نے میری کھلا مخالفت شروع کر دی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑ دی، تو پھر میں تمہیں اپنی تلوار سے ماروں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد، صفحہ نمبر 218، کامل جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 267، 267 وغیرہ۔ بنی امیہ کے ان ہوا خواہوں کو، جن کو اہل بیت رسول کے برسر اقتدار آنے کی صورت میں اپنے جھوٹے وقار و اقتدار کی موت نظر آتی تھی، ان کو حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کی یہ صلح جویانہ اور روادارانہ روش و رفتار ایک آنکھ نہ بھاتی۔ چنانچہ نعمان کی مذکورہ بالا تقریر کے بعد بنی امیہ کے حلیف عبداللہ بن مسلم بن سعید حضری نے وہیں کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا، آپ کا یہ رویہ درست نہیں، سوائے ظلم و زیادتی کے اصلاح احوال نہ ہوگی۔ آپ نے اپنے دشمن کے متعلق جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواباً کہا، اگر میں اطاعت خدا میں کمزور لوگوں میں سے ہوں تو یہ مجھے پسند ہے، اس سے کہ معصیت خدا میں زور آوروں میں سے ہوں۔ یہ کہہ کر نعمان ممبر سے نیچے اتر آیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد، صفحہ نمبر 218، طبری جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 199۔ صفحہ نمبر 231، ہوا خواہان بنی امیہ کا یزید کے پاس نعمان کے متعلق شکایتی خطوط لکھنا۔ اس وقت تو عبداللہ بن مسلم خاموش ہو گیا، مگر اس نے واپس گھر آ کر اس مضمون کا ایک خط یزید کو لکھا کہ نعمان بن بشیر کمزور شخص ہے، یا جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہا ہے۔ اگر کوفے کو اپنے پاس رکھنا ہے تو یہاں کوئی طاقتور اور دلیر آدمی مقرر کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد اور عمارہ بن عقبہ وغیرہ نے بھی یزید کو اسی مضمون کے خط لکھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد، صفحہ نمبر 218، طبری جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 199، بحر عاشر صفحہ نمبر 76، کامل جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 267، 268۔ جب یزید کو یہ خطوط پہنچے تو اس نے سر جون بن منصور رومی، جو کہ عیسائی المذہب اور معاویہ کے وقت میں محکمہ خراج میں کاتب تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے ابو الزرع والکتاب، صفحہ نمبر 15، بحوالہ شہید انسانیت۔ اس سلسلے میں مشورہ لیا۔ سر جون نے عبید اللہ بن زیاد کا نام پیش کیا کہ اسے کوفے کا حاکم بنا دو، چونکہ یزید بعض وجوہ کی بنا پر اب تک ابن زیاد سے ناراض تھا۔ جب سر جون نے دیکھا کہ یزید اس پر آمادہ نہیں ہو رہا تو اس نے فوراً کہا، اگر اس وقت معاویہ زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ آپ کو یہی مشورہ دیں تو کیا آپ ان کے مشورے پر عمل کریں گے؟ یزید نے کہا، ضرور، یہ کہہ کر سر جون نے معاویہ کی ایک تحریر نکالی جس میں معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا حاکم بھی بنایا تھا۔ سر جون نے کہا، یہ لو، معاویہ کا مشورہ یہ ہے، جس پر وہ بوجہ موت عمل درآمد نہ کر سکے۔ یزید نے یہ دیکھ کر کہا کہ بہت اچھا، میں اب ایسا ہی کروں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے
ارشاد صفحہ نمبر 219، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 194، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268۔ چنانچہ یزید نے مسلم بن عمرو حابلی یا باہلی کے ہاتھ عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت حاکم بصرہ تھا، یہ خط لکھا جو اسی کتاب کے 16ویں باب میں درج کیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کوفہ کا پروانہ بھی لکھ کر بھیج دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 185، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300۔ نعمان بن بشیر کی معزولی۔ نعمان بن بشیر کو کوفے کی گورنری سے معزول کر دیا گیا۔ اسی طرح ولید بن عقبہ کی روادارانہ روش کی وجہ سے معزول کر کے اس کی جگہ عمرو بن سعید الاشدق کو حاکم مدینہ مقرر کر دیا گیا۔ حکومت کی اس روش سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاندان نبوت کو ختم کرنے کے لیے سخت سے سخت ظالم و سفاک لوگوں کی تلاش میں سرگرداں تھی، اور صلح جو اور روادار قسم کے لوگوں کی ان کی نظر میں کوئی وقت نہ تھی۔ بہرحال جب ابن زیاد کو حکم نامہ میں پہنچا تو اس نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے فوری کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جس رات کی صبح ابن زیاد بصرہ سے روانہ ہونے والا تھا، اسی رات امام علیہ السلام کا قاصد سلیمان پکڑ کر اس کے پاس لایا گیا، جسے اس نے قتل کرا دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268۔ اور پھر جامع مسجد میں ایک تحدیدی خطبہ دیا جس میں حکومت وقت کی مخالفت کرنے والوں کو خوب ڈرایا دھمکایا۔ حوالہ ہے کتاب کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268۔ عبید اللہ بن زیاد کی بجانب کوفہ روانگی۔ بعد ازاں مسلم بن عمرو باہلی، شریک بن اورس و حارثی اور دیگر اپنے اہل خانوادہ اور حشم و خدم کے ساتھ، جن کی تعداد مورخ طبری نے 500 لکھی ہے، بڑی سریت کے ساتھ منازل سفر طے کرتا ہوا اور اپنے حالات سفر کو مخفی رکھتا ہوا رواں دماں کوفہ پہنچا۔ صاحب فصول مہمہ نے صفحہ نمبر 166 طبع عراق پر لکھا ہے کہ کوفہ کے قریب پہنچ کر ابن زیاد نے اپنی ظاہری حیت بدل کر اہل حجاز کی وضع خطا اختیار کر لی اور رات کے وقت داخل شہر ہوا۔ شیخ مفید ارشاد صفحہ نمبر 185 میں فرماتے ہیں کہ جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا تو اس نے سر پر سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا اور شجاعان عرب کے دستور کے مطابق منہ پر ڈھانٹا باندھا ہوا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے امام حسین سمجھیں اور وہ اس طرح ان کے تاثرات اور قلبی خیالات کو بآسانی معلوم کر سکے۔ ابن زیاد کا کوفے میں ورود۔ ادھر چونکہ اہل کوفہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ ان دنوں ہمتاً انتظار بنے میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سردار عربی گھوڑے پر سوار اشراف حجاز کے لباس میں ملبوس شاندار قافلے کے ہمراہ آ رہا ہے تو انہوں نے بظاہر یہی خیال کیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہی ہیں۔ جو ہی لوگوں کو اس حال میں اس قافلے کی آمد کی اطلاع ملی تو لوگ جوک در جوک امام حسین کے اشتیاق میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ جس گروہ کے پاس سے ابن زیاد کا گزر ہوتا وہ اس کی تعظیم و تکریم کے ساتھ سلام کرتا اور خوش آمدید کہتا۔ اس طرح وہ چہروں کو تاکتا، آوازوں کو پہچانتا اور اندر ہی اندر پرتے غصے سے کباب ہوتا ہوا چپ چاپ گزر گیا، حتیٰ کہ جب اشتیاق کے زیارت حسین میں لوگوں کا اس قدر ہجوم ہو گیا کہ ابن زیاد اور اس کے ہمراہیوں کا راستہ چلنا دشوار ہو گیا تو مسلم بن عروہ باہلی نے آواز بلند کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 219، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور لوگوں نے واپس ہونا شروع کیا، حتیٰ کہ ابن زیاد کے دارالامارہ پہنچتے پہنچتے چند آدمی اور بقول مورخ طبری کے کچھ اوپر 10 آدمی رہ گئے۔ کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201۔ اس حال میں وہ جب رات کے وقت دارالامارہ پہنچے تو حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے بھی اسے حضرت امام حسین
نعمان بن بشیر نے بھی اسے حضرت امام حسین سمجھ کر دارالامارہ کا دروازہ بند کر لیا، اور جب ابن زیاد کے بعض آدمیوں نے دروازہ کھولنے کے لیے آواز دی تو نعمان بن بشیر نے بالا خانے سے جھانکتے ہوئے اور ابن زیاد کو امام حسین سمجھتے ہوئے کہا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، باخدا میں اپنی امانت ہرگز آپ کے سپرد نہیں کروں گا، اور مجھے آپ سے جنگ کرنے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے الارشاد صفحہ نمبر 219، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268۔ بہرکیف اسے جب معلوم ہوا کہ آنے والا ابن زیاد ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا، اور ابن زیاد اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا، اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آنے والا عبید اللہ بن زیاد ہے، نہ امام حسین، اور وہ لوگ جو پورے 20 سال عبید اللہ اور اس کے والد زیاد کے ظلم و جور کی چکی میں پس چکے تھے، ان کے اندر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، اور ائمۃ الناس میں پریشانی اور سراسمگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی لوگوں کو جامع کوفہ میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد نے ایک تہدید آمیز تقریر کی اور حکومت وقت کی اطاعت کرنے والوں کو انعام و اکرام کا لالچ دینے کے ساتھ ساتھ مخالفت کرنے والوں کو سخت تہدید و وعید کی۔ کتاب الارشاد صفحہ نمبر 186۔ پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ نعمان بن بشیر نے دارالامارہ کو خالی کر کے اپنے وطن دمشق روانگی کی تیاری کر دی، اور ابن زیاد نے دارالامارہ میں قیام کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے الاخبار التطوال صفحہ نمبر 234۔ اور تمام شہر کے عرفا کو بلا کر تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے محلے کے تمام ایسے مشکوک لوگوں کی جن سے حکومت وقت کو خطرہ ہے فہرست تیار کر کے پیش کریں، اور پھر ایسے لوگوں کو بھی حاضر کریں، ان کے ساتھ جو سلوک مناسب ہوگا کیا جائے گا، اور جو شخص کسی وجہ سے جلدی ایسی فہرست تیار نہ کر سکے وہ ضمانت دے کہ اس کے محلے میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس سے مخالفت اور بغاوت کرنے کا اندیشہ ہو۔ یاد رکھو جو شخص ایسا نہیں کرے گا اور پھر اس کے محلے میں حکومت وقت کا کوئی مخالف پایا گیا تو اس سے عہدہ عرافت چھین لیا جائے گا اور اسے حکومت کی عطا و بخشش سے محروم کر دیا جائے گا۔ مزید برآں اسے اس کے گھر کے دروازے پر سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 186، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269۔ ابن زیاد کی تدبیر کارگر ہوئی، جاسوسوں کا جال بچھ گیا، مشتبہ لوگوں کی فہرستیں تیار ہونے لگیں، بلکہ ان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ بلکہ فصول محمد ابن سباق کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت نے ان احکام کی مخالفت کی جسے فوراً قتل کر دیا گیا۔ جس طرح لوگ بے حد خائف و ہراساں ہو گئے اور ان کے لیے کسی جگہ اکٹھا بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ جناب مسلم کا مختار کے گھر سے جناب ہانی کے گھر منتقل ہونا۔ اب تک جناب مسلم بن عقیل کا قیام مختار کے گھر میں تھا۔ جب ان کو ابن زیاد کی آمد اور اس کی متشددانہ کارروائیوں کا علم ہوا تو چونکہ ان کے وہاں قیام کا تقریباً ہر خاص و عام کو علم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اب وہاں مزید قیام کرنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ اس لیے آپ راتوں رات نماز عشاء کے بعد کتاب الاخبار الطوال صفحہ نمبر 235 جناب ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 220، نفس المحموم صفحہ نمبر 49 وغیرہ۔ اب حضرات شیعہ مخفی طریقے پر جناب مسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے کہ تمام حالات کو صیغہ راست میں رکھا جائے۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 220۔ اب چونکہ حالات کا نقشہ یکسر بدل چکا تھا، اس لیے حفاظت خود اختیاری کے لیے جناب مسلم کو حکومت وقت کے ہر قسم کے جائرانہ اقدام کی روک تھام کے لیے کچھ مخصوص ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو ثمامہ سداوی کو اس بات پر متعین فرمایا کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے اس سے اسلحہ جنگ خریدیں، اور جناب مسلم بن اوسجہ کو لوگوں سے بیعت لینے پر مامور کیا گیا۔
کتاب ارشاد صفحہ نمبر 221۔ ابن زیاد کا مکر و حیلہ سے جناب مسلم کے حالات معلوم کرنا۔ یہ سب انتظام کرنے کے بعد، جس کا تذکرہ ابھی اوپر ہو چکا ہے، ابن زیاد کو فکر دامنگیر ہوئی کہ یہ معلوم کرے کہ جناب مسلم کا قیام کہاں ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ چنانچہ اس نے اس بات کا کھوج لگانے کے لیے ایک عجیب تدبیر کی۔ اپنے غلام خاص معقل کو 3000 درہم دے کر کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے اصحاب کو تلاش کر اور پھر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں آپ لوگوں کا ہم خیال ہوں، یہ رقم ان کو دے دے۔ اس طرح ان کے رازہائے دردن پردے کو معلوم کر۔ چنانچہ معقل نے ایسے ہی کیا، جامع مسجد میں گیا، دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص امام حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے تو معقل نے ان کے قریب جا کر کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں، ذوالقلع کا غلام ہوں، مجھے محب اہل بیت بنا کر خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی خانوادے کا کوئی بزرگ یہاں آیا ہوا ہے جو دختر رسول کے فرزند کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ اسے پہچانتے ہیں، اسی لیے میری خواہش ہے کہ آپ یہ 3000 درہم بھی لے لیں اور مجھے اس کی خدمت میں لے جائیں تاکہ میں جا کر بیعت کروں۔ آپ چاہیں تو ابھی مجھ سے بیعت لے لیں۔ جناب مسلم بن اوسجہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ فرمایا، مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ اپنے مطلب کو حاصل کریں گے اور خدا تمہارے ذریعے سے اہل بیت رسول کی نصرت کرے گا۔ پھر مسلم نے ان کی بیعت لی اور اس سے پختہ عہد و پیمان لے لیے کہ وہ اس امر کو صیغہ راز میں رکھے گا اور خلوص سے کام لے گا۔ بالآخر چند روز کی آمد و رفت کے بعد مسلم بن اوسجہ نے اذن حاصل کرنے کے بعد اسے جناب مسلم بن عقیل کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ جناب مسلم نے اس سے بیعت لی اور ابو ثمامہ صداوی کو رقم وصول کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کے بعد معقل کا یہ وطیرت ہے کہ سب سے پہلے جناب مسلم کے پاس پہنچ جاتا اور سب کے بعد واپس جاتا، ہر داخل و خارج کو دیکھتا، تمام حالات کا بچشم خود جائزہ لیتا اور برابر ابن زیاد کو سب حالات کی اطلاع دیتا، حتیٰ کہ ابن زیاد کو تمام ضروری حالات کی مکمل اطلاع ہو گئی۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 221، الاخبار طوال صفحہ نمبر 237۔ جناب ہانی کی وجاہت اور جلالت قدر۔ ہانی بن عروہ مرادی مہجی، جو کہ محب اہل بیت اور بڑا صاحب اقتدار بزرگوار تھا، قبیلہ مراد و مزہج کا سردار تھا۔ جب کسی مہم کے لیے نکلتا تھا تو 4000 زرہ پوش سوار اور 8000 پیادہ آدمی ہمراہ ہوتے، اور جب بنی کندہ کے حلیف بھی شامل ہو جاتے تو 30,000 کے ساتھ نکلتا۔ کتاب کا حوالہ ہے مروج الذہب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 9۔ حضرت امیر علیہ السلام کے خواص سے اصحاب میں سے تھا۔ کتاب کا حوالہ فرسان الجہاد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 139۔ اور آپ کی تینوں جنگوں جمل، صفین اور نیروان میں آپ کے ہم رقاب تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 278، 278۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت سے بھی مشرف ہو چکا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 62۔ اور شہادت کے وقت اس کی عمر 98 سال تھی۔ کتاب فرسان الحجاز، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 139۔ باوجود یہ کہ جناب ہانی کی ابن زیاد سے کچھ راہ و رسم بھی تھی، مگر اب وہ دیگر اشراف موقوفہ کے ساتھ دربار میں حاضر ہونے سے محض اس خیال کے ماتحت پہلو تہی کرتے تھے کہ کہیں ابن زیاد کو جناب مسلم کے ان کے قیام کی اطلاع نہ مل گئی ہو، اس لیے مرض کا عذر کر کے گھر پر ہی پڑے رہتے۔ کتاب نفس المحموم، صفحہ نمبر 614۔ دوسری طرف ابن زیاد پر بذریعہ معقل تمام حقیقت حال کا انکشاف ہو چکا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں مقیم ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جناب ہانی سے ملے۔ چنانچہ اس نے اسما ابن خارجہ، محمد بن اشس اور عمرو بن حجاز کو بلایا اور ان سے جناب ہانی کے دربار میں نہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جو حقیقت حال سے بے خبر تھے
یہ جواب دیا کہ بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ وہ ہر شب اپنے دروازے پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جناب ہانی کے پاس گئے اور ان پر زور دیا کہ وہ ضرور ابن زیاد کو ملیں۔ جناب ہانی ان کے ہمراہ چلنے پہ آمادہ ہو گئے۔ چونکہ وہ حالات کی نزاکت سے بے خبر تھے اس لیے اپنے آدمیوں کو اطلاع دیے بغیر تنہا ان کے ساتھ چلے گئے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ان کو دیکھتے ہی یہ مثل کہی۔ خلاصہ یہ کہ ہانی اپنے پاؤں سے چل کر موت کی طرف آئے ہیں۔ پھر شرح قاضی کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ جناب ہانی نے یہ صورتحال دیکھ کر ابن زیاد سے کہا ما ذاکا، کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا ہاں اے ہانی، تم اپنے گھر بیٹھ کر امیر المومنین اور مسلمین کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ تم نے مسلم کو بلا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے اسلحہ جنگ جمع کر کے لشکر جمع کر رہے ہو، اور تمہارا خیال ہے کہ یہ امور بڑھی تو ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بلایا۔ جب وہ جناب ہانی کے سامنے کھڑا ہوا تو ابن زیاد نے جناب ہانی سے کہا کیا اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جناب ہانی نے کہا ہاں۔ اس وقت ہانی کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جاسوس تھا۔ اس طرح جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام حالات کا حاکم کے نزدیک انکشاف ہو چکا ہے تو کچھ وقت کے لیے متحر و محبوط ہو گئے۔ پھر حواس پر قابو پاتے ہوئے اور اقرار کرتے ہوئے کہا جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو، باخدا میں ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں نے نہ تو مسلم کو یہاں بلایا اور نہ ہی مجھے ان کے حالات کی کوئی خبر تھی۔ میں نے ایک رات ان کو اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھا اور انہوں نے میرے گھر ٹھہرنے کی خواہش کی۔ مجھے ان کی خواہش کو مسترد کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوئی، اس لیے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا اور ان کو اپنا مہمان بنا لیا۔ اب مجھے اتنی مہلت دیں اور جو چاہیں عہد و پیمان لے لیں اور جو چاہیں گروہ رکھ لیں کہ میں گھر جا کر ان سے کہہ دوں گا کہ جہاں جی چاہے چلے جائیں تاکہ ان کو پناہ دینے اور مہمان رکھنے کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں، اور پھر میں واپس آپ کے پاس پلٹ آؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا جب تک مسلم کو یہاں حاضر نہ کرو تم کہیں نہیں جا سکتے۔ جناب ہانی نے کہا نہیں باخدا میں ان کو ہرگز پیش نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے مہمان کو تمہارے سامنے اس لیے پیش کروں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں ضرور انہیں پیش کرنا ہوگا۔ ہانی نے کہا میں ہرگز پیش نہیں کروں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 222، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 205۔ جب ان کا باہمی تکرار بڑھا تو مسلم بن عروہ باہلی نے مداخلت کرتے ہوئے ابن زیاد سے کہا ذرا مجھے ہانی سے علیحدگی میں بات کرنے دیجیے۔ چنانچہ مسلم بن عروہ نے جناب ہانی کو ذرا علیحدہ لے گیا جہاں ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، نہ اپنے آپ کو ہلاک کرو اور نہ قوم و قبیلے کو مصیبت میں ڈالو۔ ابن زیاد مسلم کو کچھ نہیں کہے گا، تم ضرور اسے حاضر کر دو، اس میں تمہاری کوئی ذلت و رسوائی نہیں ہے کیونکہ تم ان کو حاکم کے سپرد کر رہے ہو۔ جناب ہانی نے کہا نہیں، اس میں سراسر میری ذلت و رسوائی ہے کہ اپنے مہمان کو ایسے حال میں ان کے سپرد کر دوں کہ طاقتور اور صاحب ایوان و انصار ہوں۔ اگر میں بالکل یکوتر نہ ہوتا اور میرا کوئی مددگار نہ بھی ہوتا تب بھی میں جب تک ان کے سامنے کٹ نہ مرتا ان کو ہرگز پیش نہ کرتا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ ہانی نہیں مانتا تو اس نے حکم دیا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ چنانچہ ہانی کو اس کے قریب لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا خدا تم مسلم کو ضرور حاضر کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جناب ہانی نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو باخدا تیرے دارالامارہ کے ارد گرد بہت تلواریں چمکیں گی۔ جناب ہانی کا خیال تھا کہ ان کی قوم ان کی نصرت و امداد کرے گی۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کیا تم مجھے تلواروں سے ڈراتے ہو؟ پھر حکم دیا اسے اور میرے قریب لاؤ۔ بدنہاد ابن زیاد نے چھڑی جناب ہانی کے منہ پر برسانا شروع کی۔ ظالم نے اس قدر پیٹا کہ جناب ہانی کی ناک ٹوٹ گئی، رخسار اور جبین کے سے گوشت کے ٹکڑے گرنے لگے، کپڑوں پر خون بہنے لگا اور سر و چہرہ خون سے رنگین ہو گیا، مگر ظالم حاکم برابر پیٹتا رہے یہاں تک کہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 224، نفس المحموم صفحہ نمبر 52، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271۔ اس اثنا میں جناب ہانی نے پاس کھڑے ہوئے ایک سپاہی کو سپاہی کی تلوار پر ہاتھ مارا مگر اس نے تلوار کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد نے کہا اب یہ خارجی ہو گئے اور ان کا خون ہمارے لیے مباح ہے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں اندر لے جا کر قید کر دو۔ چنانچہ ظالم سپاہی نے
گھسیٹ کر قید خانے میں جو کہ دارالعمارہ کے پاس ہی تھا لے گئے اور دروازہ بند کر کے دروازے پر پہرے دار بیٹھا دیے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 224، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271۔ جب عمرو بن حجاج ہانی کے برادر نسبتی زبیدی کو یہ اطلاع ملی کہ جناب ہانی کو قتل کر دیا گیا تو وہ بنی مزہج کی بہت بڑی جماعت لے کر چڑھ آیا اور دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت قاضی شورح آڑے آیا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ پہلے ہانی کو دیکھ لو کہ وہ زندہ ہے، پھر جا کر ان لوگوں کو تسلی دو، ان کو واپس کرو۔ چنانچہ قاضی شورح جب ہانی کے پاس گیا اور ابن زیاد نے ایک جاسوس بھی ہمراہ کر دیا تھا۔ اس وقت ان کا خون بہہ رہا تھا اور نیم جان پڑے تھے اور دھیمی آواز سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، میری قوم ہلاک ہو گئی ہے، دیندار لوگ کہاں گئے، مددگار کہاں گئے کہ مجھے ظالم دشمن کے پنجہ استبداد سے نجات دلاتے۔ جب جناب ہانی نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور لوگوں کا شور و شغب سنا تو فرمایا میں خیال کرتا ہوں یہ بنی مزہج کی آوازیں ہیں، کاش صرف 10 آدمی بھی داخل ہوتے تو مجھے چھڑا لے جاتے۔ انہوں نے قاضی شورح کو بڑے واسطے دے کر کہا کہ تم قوم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ وہ مجھے چھڑا کر لے جائیں، مگر قاضی نے کہا کہ اگر جاسوس ہمارا نہ ہوتے تو میں تعمیل کرتا۔ چنانچہ اس نے جا کر ان کی قوم کو تسلی دی کہ ہانی زندہ و سلامت ہیں، فقط حکومت نے مصلحت وقت کے تحت ان کو نظر بند کر دیا ہے۔ جب عمروں نے یہ بات سنی تو یہ کہہ کر کہ اگر وہ قتل نہیں ہوئے تو مقام شکر ہے اپنی جمعیت سمیت واپس چلا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 244، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207۔ پوری تفصیل کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271 میں مذکور ہے، نفس المحموم صفحہ نمبر 53-54۔ اس طرح ان کے بچنے کی جو آخری کرن نمودار ہوئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی اور قاضی شورح نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ عبداللہ بن حازم کہتا ہے کہ مجھے جناب مسلم بن عقیل نے دارالعمارہ میں بھیجا تھا کہ جا کر دیکھوں کہ ہانی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب ان کو مار پیٹ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تو میں سب سے پہلے واپس گھر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ بنی مراد کی مستورات جمع ہو کر یا عبرتا یا للکلا کہہ کر نالہ و شیون بلند کر رہی ہیں۔ میں نے اندر جا کر جناب مسلم کو سب صورتحال کی اطلاع دی۔ بنی ہاشم کے اس غیور بزرگوار سے یہ صورتحال کب برداشت ہو سکتی ہے، اور وہ کسی طرح اندر بیٹھ کر عورتوں کے گریہ و بکا کی آواز سن سکتا تھا، جبکہ ان کا معزز میزبان انہی کی خاطر مختلف شدائد و مصائب میں گھرا ہوا تھا۔ جناب مسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان کا علامتی نعرہ لگا کر ان کے نصاب کو اکٹھا کریں، یا منصور امت لگا کر ان کے نصاب کو اکٹھا کرو جو ارد گرد والے گھروں میں جمع تھے، جن کی تعداد 4000 کے قریب تھی۔ چنانچہ یہ نعرہ سن کر دوسرے لوگوں نے بھی یہی نعرہ بلند کیا اور تھوڑی سی دیر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ جناب مسلم نے جماعت کندہ کا علم بردار عبداللہ بن عزیز کندی کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ تم میرے آگے آگے چلو، اور جماعت مزہج و اسد کا علم بردار مسلم بن اوسجہ اور جماعت تمیم بن حمدان کا علم بردار ابو ثمامہ سعدی کو اور جماعت مدینہ کا علم بردار عباس بن معین جدالی کو مقرر کیا اور دارالعمارہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ابن زیاد دارالعمارہ میں بیٹھا تھا کہ یکایک جناب مسلم کے چڑھ آنے کی خبر گرم ہوئی۔ وہ یہ سمجھ کر کہ شاید حضرت جناب مسلم کے ہمراہ کوئی لشکر جرار ہوگا، احتیاطاً قلعہ بند ہو گیا۔ اس وقت اس کے پاس حشم و خدم اور اہل خاندان کے علاوہ صرف 30 سپاہی اور 20 اشراف اور روسیائے کوفہ تھے۔ جناب مسلم نے جا کر قصر کو گھیر لیا۔ اب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 225، مختصراً کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271 وغیرہ۔ اور شام تک کچھ نہ کچھ زود و خورد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے لیے کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207۔ اور جب لوگوں نے متفرق ہونا شروع کیا تو حالت یہ ہو گئی کہ جب جناب مسلم نے نماز مغرب پڑھی تو اس وقت کل 30 آدمی ہمراہ تھے، اور جب مسجد سے نکلے تو بنی کندہ کے دروازے کا قصد کیا۔ ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ 10 آدمی رہ گئے، اور جب دروازے سے برآمد ہوتے تو کوئی ایک آدمی بھی ہمراہ نہ تھا جو رات کے وقت راستہ بتاتا۔
کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 227۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 21 کا اختتام کرتے ہیں اور کوفے کے باقی حالات پارٹ نمبر 22 میں بیان کی جائیں گے۔